اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 38، اور جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کارڈینلٹی اور موڈیلٹی۔ چیپٹر نمبر 3 میں سے یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے کارڈینلٹی اور موڈیلٹی کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کارڈینلٹی اور موڈیلٹی جو ہے یہ کسی بھی ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ کو جاننے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ ڈیفینیشن سے اور ایگزامپل سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کارڈینلٹی اور موڈیلٹی کا ریلیشن شپ کے اندر کیا عمل دخل ہے اور کیا رول ہے۔ ایک اور بات، کارڈینلٹی اور موڈیلٹی جو ہے وہ ریلیشن کی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو کارڈینلٹی اور موڈیلٹی ہے یہ ریلیشن شپ کی کارڈینلٹی اور موڈیلٹی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ جب ہم بورڈ کے ایگزامینیشن میں ایک سوال آتا ہے کارڈینلٹی آف ریلیشن، تو وہ ایک اور چیز ہے، اور کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ یہ ایک اور چیز ہے۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ ایک ہے کارڈینلٹی آف ریلیشن جو ہم انشاءاللہ 5ویں لیکچر میں ڈسکس کریں گے، 5ویں چیپٹر میں، اور یہ جو ہمارے پاس ہے کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ یہ ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اگر اس پیپر میں سوال آ جائے ڈیفائن کارڈینلٹی آف ریلیشن، تو وہ ایک الگ ڈیفینیشن ہے، اور کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ وہ ڈیفینیشن یہ والی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے ریلیشن شپ کی کارڈینلٹی میں کہ میکسیمم نمبر آف انسٹنسز، کہ کتنے انسٹنسز، زیادہ سے زیادہ انسٹنسز کی تعداد جو ایک اینٹی کی انسٹنسز ہوں گے ان میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے جو ایسوسیٹ کر رہی ہوگی ود ایچ انسٹنس آف دا ریلیٹڈ اینٹی، دوسری ریلیٹڈ اینٹی کے انسٹنسز سے جو میچ کر رہے ہوں گے، وہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ کارڈینلٹی کہلاتی ہے۔ پھر سمجھیں کہ انسٹنسز کے کتنے انسٹنسز جو ہیں، کتنے انسٹنسز کسی دوسرے ریلیٹڈ اینٹی کے انسٹنسز سے میچ کریں گے۔ اگر ایک ہی انسٹنس میچ کرے گا تو پھر ہماری کارڈینلٹی زیادہ سے زیادہ 1 ہو جائے گی، اور اگر ایک سے زیادہ انسٹنسز میچ کریں گے تو پھر ہماری کارڈینلٹی جو ہے وہ مینی ہو جائے گی۔ یعنی کہ کارڈینلٹی 2 قسم کی ہے، ایک 1 سے مراد ہے کہ صرف ایک انسٹنس میچ کرے ریلیٹڈ اینٹی کے انسٹنس سے، اور اگر ایک سے زیادہ انسٹنسز میچ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا پھر وہ ہمارا ایک سے زیادہ جو ہے وہ پھر مینی کی کنڈیشن میں آ جائے گا، نہ کہ ہم 2 اور 3 لکھیں گے، بلکہ اگر صرف ایک کرے گی تو 1، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ مینی کارڈینلٹی میں آ جائے گا۔ تو اب ہمارے پاس یہ بات کنفرم ہو گئی کہ کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ یا تو 1 ہوگی اور یا پھر مینی ہوگی۔ اگر میکسیمم نمبر انسٹنسز جو میچ کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہوں تو پھر وہ 1 کارڈینلٹی ہوگی، اور اگر جو ہے وہ زیادہ ہوں تو پھر وہ مینی ہوگی۔ اور آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا کارڈینلٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے ریلیشن شپ دیکھے بھی ہیں کہ اگر میں ڈپارٹمنٹ اور اپنا چیئر پرسن کے درمیان میں جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ بناؤں تو یہ 1 کارڈینلٹی میں آ جائے گا، کیونکہ ایک انسٹنس جو ہے وہ چیئرمین کا ایک انسٹنس جو ہے وہ ادھر کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے ہی میچ کرے گا یا ایسوسیٹ کرے گا۔ باقی انشاءاللہ اسی کارڈینلٹی اور موڈیلٹی کے ایگزامپل میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اب ہم 1 کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہماری ریلیشن شپ کی کارڈینلٹی 1 ہو تو کارڈینلٹی آف 1 انڈیکیٹ دیٹ سنگل انسٹنس آف 1 اینٹی، یعنی کہ اگر اینٹی کا سنگل انسٹنس ایسوسیٹ کرے وہ بھی سنگل انسٹنس سے ریلیٹڈ اینٹی کے، تو پھر ہماری جو کارڈینلٹی ہے وہ 1 ہوگی، اور ہم اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو سمبل استعمال کریں گے وہ ہمارا ورٹیکل لائن ہوگی، اور وہ یہ والی لائن بالکل سی۔
اسی طرح اگر میں مینی کارڈینلٹی کو ریپریزنٹ کرنا چاہوں تو کارڈینلٹی آف مینی انڈیکیٹس ملٹیپل انسٹنس آف این اینٹی، کہ ایک اینٹی کے ایک انسٹنس نہیں بلکہ ایک سے زیادہ انسٹنس میچ کر رہے ہوں گے ریلیٹڈ اینٹی سے، تو پھر اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے کروز فٹ سے، اور وہ علامت یہ ہے کہ آپ ایک ورٹیکل لائن بنائیں گے، ایک لائن یہ، اور اس کے بعد ایک کروز فٹ کا سمبل بنا دیں گے۔ امید ہے آپ کو کارڈینلٹی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میکسیمم نمبر اگر ایک ہی ہو تو وہ 1 کارڈینلٹی ہوگی، اور اگر ایسوسیٹڈ انسٹنسز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ مینی کارڈینلٹی ہوگی، اور جو سنگل کارڈینلٹی ہے وہ ورٹیکل لائن سے ریپریزنٹ ہوگی، اور جو مینی کارڈینلٹی ہے وہ کروز فٹ سے ریپریزنٹ ہوگی۔ موڈیلٹی کی طرف ہم آتے ہیں جی۔ موڈیلٹی آف ریلیشن شپ از ڈیفائنڈ ایز منیمم نمبر آف انسٹنسز، اب وہ میکسیمم تھا اور اب یہ ایم سی کیوز بھی بنتا ہے کہ میکسیمم نمبر آف انسٹنسز آر کالڈ کارڈینلٹی، اور منیمم نمبر آف انسٹنسز آف ون اینٹی، ایک اینٹی کے کم سے کم انسٹنسز کتنے ہیں جو میچ کریں گے ایسوسیٹڈ ود ایچ انسٹنس آف دا ریلیٹڈ اینٹی، جو کہ ایسوسیٹ ہوں گے ریلیٹڈ اینٹی کے ہر انسٹنس سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے منیمم نمبر جو ہے وہ ہمارا 0 بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہمارا منیمم نمبر ہے وہ 0 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو ہم نے ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ کو دکھانے کے لیے بھی یوز کرنا ہے۔ موڈیلٹی آف ریلیشن شپ ڈسکرائبز دا ریلیشن شپ ایز مینڈیٹری اور آپشنل۔ موڈیلٹی کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ جو ریلیشن شپ ہے یہ مینڈیٹری ہے مطلب ضروری ہے، یا پھر آپشنل ہے، یا پھر مرضی کے مطابق ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک جیسے آپ آئی سی ایس یا ایف ایس سی آپ کورس میں آپ نے داخلہ لیا، تو جو کورس آپ کو مینڈیٹری ہیں وہ اپنا آپ دیکھ لیں اردو ہے، انگلش ہے، اور اسلامیات یا مطالعہ پاکستان ہے۔ اسی طرح آپشنل میں آپ یہ فزکس رکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اسٹیٹ رکھ سکتے ہیں، آپ کیمسٹری ہے یا آپ کمپیوٹر رکھ سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ تو اسی طرح ریلیشن شپ بھی ہمیں موڈیلٹی کے ذریعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہم نے 2 اینٹیز کے درمیان میں یا اینٹی کلاسز کے درمیان میں بنایا ہے وہ مینڈیٹری ہے یا آپشنل ہے۔ اگر وہ مینڈیٹری ہوگا تو موڈیلٹی آف دا ریلیشن شپ از مینڈیٹری وین دا منیمم نمبر آف انسٹنسز ایسوسیٹڈ ود ریلیٹڈ اینٹی، اگر انسٹنسز کم سے کم انسٹنسز جو ہیں ریلیٹڈ اینٹی سے جو ایسوسیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے 1 ہوں کم سے کم، مثلا حد مار کے بھی ہمیں ایک انسٹنس ضرور میچ کر کے ملے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یعنی ضروری ملے، مثلا ضروری ہمیں ملے تو ہم کہیں گے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ مینڈیٹری کہلاتا ہے، اور اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ورٹیکل لائن سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں 1 کو بھی ہم مینڈیٹری کارڈینلٹی کو بھی ورٹیکل لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم ورٹیکل لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ایگزامپل میں یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپ کہاں لگائیں گے اور وہ آپ ورٹیکل لائن کہاں لگائیں گے۔ آپشنل کی بات کریں تو موڈیلٹی آف ریلیشن شپ از آپشنل وین دا منیمم نمبر آف انسٹنسز ایسوسیٹڈ ود ریلیٹڈ اینٹی از 0، اگر انسٹنسز کی جو منیمم نمبر ہے وہ 0 ہو، بالکل ان کے ملے ہی کچھ نہ، ہو سکتا ہے کہ انسٹنس میچ کر جائے اور ہو سکتا ہے کہ انسٹنس میچ نہ کرے۔ میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بتاتا ہوں۔ اب تمام اسٹوڈنٹس ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا وہ ایک ہم اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اب جو بچے اسکالرشپ کی کنڈیشن پہ پورا اتریں گے وہی اسکالرشپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ اب اگر پورے کالج میں کوئی بچہ بھی اسکالرشپ کا اہل نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ریلیشن شپ رہے گا لیکن اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپشنل ہو جائے گی۔ اس ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ حاصل کر لیں اور ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ حاصل نہ کریں۔ بالکل اسی طرح ایک اور آسان سی ایگزامپل کے ذریعے سے آپ کو آپشنل کی سیٹنگ بتاتا ہوں۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس اور وہ لائبریری کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو لائبریری کے ساتھ اٹیچ ہونا جو ہے وہ آپشنل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے
کہ تمام اسٹوڈنٹس لائبریریز سے کنیکٹ کر لیں، اور منیمم نمبر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ لائبریری سے کتاب نہ نکلوائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائبریری اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے بھی، لیکن ریلیشن شپ آپشنل ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو موڈیلٹی کی بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو موڈیلٹی ہے منیمم نمبر، یہ ایسوسیٹ ود ریلیٹڈ اینٹی، اگر یہ 0 ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم یہ کہیں گے کہ ادھر ہمارا ریلیشن شپ مینڈیٹری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اور اٹ از ریپریزنٹیڈ بائی اسمال سرکل او، اور ہم اسے او سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اسمال سرکل سے۔ لیکن اگر آپ سے میں ایک سوال کروں کہ اسٹوڈنٹ اور کلاس کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کبھی بھی آپشنل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام اسٹوڈنٹس نے کوئی نہ کوئی کلاس ضرور اٹینڈ کرنی پڑے گی۔ بہت ہی سمپل سا ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، آپ نے اس میں گھبرانا نہیں۔ موڈیلٹی اینڈ کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ از ڈسکرائب بائی دا فالوئنگ ایگزامپل۔ اب سپوز کریں کہ ہمارے پاس اسکول ہے اور ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے۔ اب یہاں تمام اسکولس کی ڈیٹا موجود ہے، یعنی کہ ملتان میں موجود، اور یہاں جو ہے نا وہ تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا موجود ہے کسی بھی ادارے میں یا بورڈ میں یا ملتان میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے کوئی اسکول جو ہے نا وہ اٹھاتا ہوں، مثلا میں ایک اسکول کا ایک انسٹنس اٹھاتا ہوں، ایک اسکول کا نام، تو اور میں وہاں سے اسٹوڈنٹس ڈھونڈتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس اسکول کے اندر کسی نے بھی داخلہ نہ لیا ہو، ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس نے اسی میں داخلہ لیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسکول میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب یہ جو ہمارا پہلا والا حصہ ہے نا، یہ والا، یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کارڈینلٹی 1 ہوتی ہے یا مینی ہوتی ہے۔ 1 کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ورٹیکل لائن سے اور مینی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کروس سمبل سے۔ اگر یہ کانسیپٹ آپ کو کارڈینلٹی کا یاد ہے تو یہ جو پہلی ہماری جو سمبلز ہیں یہ کارڈینلٹی کو شو کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو کارڈینلٹی ہے اسکول کی اور اسٹوڈنٹ کی، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اونلی ون اسکول از انوالوڈ ان ریلیشن شپ، کہ اگر میں اسٹوڈنٹ کو دیکھوں تو وہ کسی نہ کسی ایک اسکول کے اندر انرولڈ ہوگا۔ اور اگر میں یہاں کارڈینلٹی کو دیکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیئر مے بی مینی اسٹوڈنٹس ان دا اسکول۔ اگر میں ایک اسکول سے اس کو میچ کروں گا تو ایک اسکول کے اندر کافی زیادہ اسٹوڈنٹ موجود ہو سکتے ہیں۔ اب اگر اسٹرینتھ کی بات کروں کہ اگر اسکول اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ مینڈیٹری ہے یا آپشنل ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اسکول میں داخلہ لینا ہر مثلا ایک اسکول ہے ہمارے پاس، اب ہر اسٹوڈنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایک اسکول میں داخلہ ضرور لے، ہو سکتا ہے کہ ایک اسکول میں داخلہ بالکل بھی نہ ہوا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسٹوڈنٹ کے حساب سے اسکول کو دیکھوں گا تو اسٹوڈنٹ کے حساب سے مجھے کوئی نہ کوئی اسکول جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اسٹوڈنٹ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی اسکول میں پڑھے گا، تو موڈیلٹی شوز دیئر مسٹ بی ون اسکول فار دا اسٹوڈنٹ۔ اگر اسٹوڈنٹ کو لوں گا تو دیئر مسٹ بی ون اسکول فار دا اسٹوڈنٹ ٹو ہیو دس ریلیشن شپ، اور دس از مینڈیٹری۔ لیکن اگر میں اسکول کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس کو دیکھوں گا تو اسکول کے حساب سے دیئر مے بی نو اسٹوڈنٹ، دیئر مے بی آل مینی اسٹوڈنٹس ان دا اسکول۔ اب یہ اسکول ہے ہمارے پاس، یہ شو کرتا ہے کہ دیئر مے بی نو اسٹوڈنٹ ان دا اسکول، تو اس کا مطلب ہے کہ اسکول اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں ریلیشن بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر 10 اسکول آپ کے سامنے ہوں اور اسٹوڈنٹس کو آپشن دی جائے کہ ان میں سے کسی میں بھی داخلہ لے لیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اسکول ایسا رہ جائے جس میں کوئی بچہ بھی داخلہ نہ لے، اور سارے بچے ایک ہی اسکول میں داخلہ لینے کی کوشش کرتے رہیں اور 9 اسکول خالی ہو جائیں، تو یہ آپشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، بڑا ایزی ہے یہ، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ اس کو پڑھتے رہیے گا اپنے اپنے کالج میں۔ ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ آن لائن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے کالج سے آپ نے ایڈمن سے رابطہ کرنے کے بعد۔ نوٹ دا کارڈینلٹی آف ریلیشن شپ کین بی ایز فالوز 1 to 1۔ اب کارڈینلٹی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ MCQs بن کے بھی آ سکتا ہے اور آپ کے نالج میں بھی ہونا چاہیے کہ کارڈینلٹی 1 to 1 بھی ہو سکتی ہے کہ دو ریلیشن میں دونوں طرف ایک ایک انسٹنس موجود ہو، 1 to many بھی ہو سکتی ہے، many to many بھی ہو سکتی ہے، 0 بھی ہو سکتی ہے اور ریکرسو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر 1 to 1 ہو
تو ون انسٹنس آف اینٹی اے از ریلیٹڈ ٹو اونلی ون انسٹنس آف اینٹی بی، کہ بھئی اب 1 to 1 ہے تو ایک اینٹی اے کا انسٹنس دوسرے کے کسی ایک سے ہی میچ کرے گا، اور ون انسٹنس آف اینٹی اے از ریلیٹڈ ٹو مینی انسٹنسز آف اینٹی بی، یعنی کہ ون انسٹنس ایک کا ہے تو وہ بی کے کافی زیادہ انسٹنسز سے میچ کرے گا۔ اگر مینی ٹو مینی کو کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا ادھر ہم مینی کا ذکر نہیں کریں گے۔ ون انسٹنس آف اینٹی اے از ریلیٹڈ ٹو مینی انسٹنسز آف اینٹی بی اینڈ وائس ورسا، مطلب یہ کہ ون انسٹنس آف اینٹی بی از ریلیٹڈ ٹو اونلی ریلیٹڈ ٹو مینی انسٹنسز آف اینٹی اے۔ اور زیرو کی بات کریں تو نو انسٹنس آف اینٹی اے از ریلیٹڈ ٹو اینی انسٹنس آف اینٹی بی، اور میں ایگزامپل آپ کو 2-4 دے بھی چکا ہوں کہ اگر میں اسٹوڈنٹس اور لائبریری کی بات کروں تو یہ زیرو بھی ہو سکتا ہے ریلیشن شپ میں کارڈنل۔ ریکرسو کا مطلب ہے اٹ انڈیکیٹس اے ریلیشن شپ آف این اینٹی ٹو اٹ سیلف، کہ ایک اینٹی کا اپنے آپ سے ریلیشن شپ۔ اگر میں ایک بات کروں، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ کالج کے امپلائیز ہیں، تو ہم سارے امپلائیز کی ٹیبل میں آئیں گے، لیکن پھر ان میں سے جو پرنسپل ہیں ان کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اپنے ہی آپ سے ہے، یعنی کہ اب پرنسپل جو ہے وہ امپلائی بھی ہے اور پرنسپل بھی ہے، تو اپنے ہی آپ سے جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ریکرسو ریلیشن شپ۔ امید ہے آپ کو کارڈینلٹی اور موڈیلٹی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنا نیکسٹ لیکچر میں ہم ER ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔